مرزا صاحب یہ بتائیں کہ موجودہ حکومت جو آئی ہے اس کے آتے ہی پیٹرول کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا اور ڈالر کے بھی اوپر چلا گیا، کیا اثرات ہوں گے آپ کے خیال میں اس حکومت پر اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی موجودہ حالات میں دیکھا جائے تو آج جو وقت جا رہا ہے سابقہ نگران حکومت کے خاتمے تک، تو ملکی حالات بہت خراب تھے اور ترقی بھی کوئی نہیں، بلکہ ملک جو ہے وہ اس کی معیشت ڈوبنے لگی، اسٹاک ایکسچینج بیٹھنے لگی، کاروباری ادارے بند ہو گئے، 40% اس وقت انڈسٹری آپ کی بند ہے۔ ایکٹیما نے بھی کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے انہوں نے بھی اپنا کام مطالبات بڑھا دیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کام ہمارا انجام بند کر دیں گے۔ اسی حوالے سے دیکھا جائے تو آپ سابقہ جو گورنمنٹ تھی، سابقہ گورنمنٹ نے جو کام کیے 1.5 سال لگایا، اس میں بھی ان کے الٹا مہنگائی کی طرف بڑھے، کیونکہ انہوں نے سیاست میں زیادہ دلچسپی لی اور معیشت کو کم دیکھا اور وہ اپنے کاموں میں لگے رہے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے عوام کے ساتھ کوئی ایسا اچھا رویہ نہیں کیا کہ معیشت ترقی کرتی۔ اس کے بعد اب حالانکہ اس پہ خود بھی آپ نے دیکھا کہ نگران وزیر اعظم نے سابقہ نے بار بار ہر تقریر میں کہا کہ یہ جو اس کام کا سیر ہے، جو ملک ڈیفالٹ سے بچا ہے، جو پیسہ انبار سے ہے، ریزرو ذخائر ہیں، جو چائنا سے 12 ارب ڈالر ہے، سعودیہ سے ہے، قطر سے ہے، یہ سارا اس کے سیرا جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب جو سپہ سالار ہیں ان کے جاتا ہے۔ اگر دیکھیں اب ہماری اگر اسٹیبلشمنٹ نے اس چیز کا وہ ذمہ داری اٹھائی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے اگر اتنا کام عوام کے سامنے آ گیا ہے کہ انہوں نے معیشت سے بچایا ہے، تو اگر وہ بہتر طریقے سے اگر چلا رہے ہیں، اگر نئی نگران گورنمنٹ جو آئی ہے اس کا وزیر اعظم جو ہے وہ بھی اگر وہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں ہے، صرف پیور وہ اسی کام کے لیے ہیں، ملک کے الیکشن کرانے اور نظام کو معیشت کو بہتر کرنے لگے، عوام کی فلاح و بہبود کو، تو وہ تو بڑا بہتر ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں جو کابینہ میں لوگ لے رہے ہیں وہ بھی ہونا ایسے ہی چاہیے کہ جو ٹیکنوکریٹ ہوں، بیوروکریٹ ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں بڑا سلسلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے جتنا اس وقت تک اس نامساعد حالات میں کام کو چلایا بہت بہتر ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر وہ اسی طرح ان کی زیر سرپرستی اگر یہ گورنمنٹ جو جتنے مہینے کے لیے بھی آئی ہے اچھے کام کرے گی تو ملک میں معیشت میں ترقی ہوگی۔ دیکھیں آپ اس حالات ہیں، ڈالر دن بدن اوپر جاتا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کا دوسرا بھی جتنا نظام ہے ڈالر کے علاوہ باقی آپ کی معیشت ہے اس کا بھی بہت برا حال ہوتا جا رہا ہے۔ اب ڈالر کے مہنگے ہونے کی وجہ سے دیکھیں پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا ہے، اس کے علاوہ ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا، جتنی بھی توانائی ہے۔ نہیں آپ دیکھیں اپنا چیمبر کے فیڈرل جو چیمبر ہے پاکستان کا، اس کے اہم عہدیدار ہیں، اور سمجھیں کہ ملکی معیشت پر کی جو معیشت ہے اس کی نبض پر آپ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں انہوں نے جو یہ سپورٹ دی ہے حکومت کو اقتصادیات کی بہتری کے لیے، تو اس سے تاجروں میں کانفیڈنس بڑھے گا، کوئی تجارت میں بہتری آئے گی ہماری ایکسپورٹ وغیرہ میں؟ جی بالکل بڑھے گی، کیوں نہیں بڑھے گی۔ دیکھیں انہوں نے اگر جنرل عاصم منیر صاحب نے ملک کو اس وقت آپ کے سامنے ان کو ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، انہوں نے بچایا نا، وہی ان کی ایفرٹ تھی، وہی سارے ملکوں میں جاتے رہے نا، وہی ان سے معاہدے کر کے آئے نا، تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں اب بھی اگر وہ اس چیز کو ملک کے محب وطن ہے سپہ سالار، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی کاوشیں اور ان کے گروپ کی کاوشیں رہی نا تو انشاءاللہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ معیشت ترقی کرے گی۔ اور انہوں نے دیکھیں سارے شور مچا رہے تھے کہ بھئی کہ کون وزیر اعظم کا کون، اور میں سمجھتا ہوں ایسا واقعی صحیح بات ہے کہ پسند نہ پسند کا کسی کا وزیر اعظم نہیں ہے، ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں جو وہ شور مچا رہی ہیں، ناراض ہیں، لیکن اس کے باوجود جو بندہ آیا ہے وہ بہتر اور اچھا بندہ ہے، جو نگران وزیر اعظم انوار الحق صاحب کاکڑ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک کی معیشت کو بہتر لے جائیں گے۔ کیوں کہ انہوں نے آگے جو کابینہ بنا رہے ہیں اس میں بھی بہتر لوگ، ایسے لوگ جا رہے ہیں جو اسی معیشت کے معیشت دان ہیں، کاروبار کا سمجھتے ہیں، اور ایسے نہیں ہیں کہ اس سے کسی وابستگی سے مسلمان نہیں ہے کسی جماعت سے، اور یہ لوگ اگر آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں معیشت ضرور ترقی کرے گی۔ اب دیکھیں ملک میں اس وقت بیچارہ مہنگائی سے ہر بندہ پس رہا ہے، بیسک چیزیں آپ کی مہنگی، سب کچھ مہنگا ہے، اور پچھلے دور میں دیکھ لیں اب ڈبل ریٹوں پہ چیزیں چلی گئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اب اس وقت ساری نظریں جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ پہ ہیں عوام کی، اور جنرل عاصم منیر صاحب نے جو ایک وعدہ کیا ہے اور ایک انہوں نے اس ملک کو معیشت کو بہتر بنے اور ملک کی ترقی کرنے کے جو بیڑا اٹھایا ہے، میں سمجھتا اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔